کہ ہم یہاں تو تشریف لے آئیں اور ہم کہیں اور کھوئے ہوئے ہیں، ہمارا دل کہیں اور لگا ہوا ہے. تو یہ جو ہم کو نعمتیں یہاں پر مل رہی ہے، جو کچھ ہمیں سنایا جا رہا ہے، بتایا جا رہا ہے، نصیحت کی جا رہی ہے، اس سے ہم پھر فائدہ نہیں اٹھانے والے ہوں گے. میں بہت ہی ادب و احترام کے ساتھ میں تمام حضرات سے گزارش کرتا ہوں کہ حضرت علامہ مولانا حافظ و قاری حضرت الحاج محمد مستان شریف نوری چشتی قادری صاحب دامت برکاتہم کامل الحدیث جامعہ نظامیہ بانی جامعہ قدیمیہ نوریہ مصطفیٰ آباد بجوارہ سے گزارش کرتا ہوں کہ حضرت آپ اپنے ناصحانہ کلام سے سامعین کو مستفید کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیچھے والوں کی آواز آتی نہیں ہے، سلام کا جواب پیچھے سے آتا نہیں ہے. پیچھے سے سارے حضرات سلام کا جواب دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کبھی کبھی سیاسی میٹنگ میں جاتے نا، کوئی لیڈر آیا تو کوئی بڑا پارٹی والا آیا تو کیسا بیٹھتے جا کے، ایسا بیٹھنا نہیں ہے. ہمارے مولانا لوگ جو ہے اردو کے فصاحت اور بلاغت کی طرف سمجھے، ادھر ان کی توجہ رہتی ہے کہ الفاظ اچھے بولیں، اردو سلیقے طریقے سے بولی جائے. لیکن میرا انداز کچھ الگ ہے. حالانکہ میں اردو ایم اے کر کے ہوں، اردو ایم فل کر کے ہوں، ایسا نہیں کہ اردو نہیں آتی، مجھے آتی ہے، لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ کی زبان میں اتر کر بات کروں تاکہ آپ کو بات سمجھ جائے. دوستو، لمبی چوڑی گفتگو کرنا نہیں ہے آپ کے سامنے، مختصراً چند باتیں آپ کو بتاؤں گا عام فہم انداز میں تاکہ آپ سمجھ سکیں. ذرا ایک بار زور سے درود شریف پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و نبینا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد النبی الأمی الذي قرنت البرکۃ بذاتہ ومحیہ وتعطرت العوالم بطیب ذکرہ ورجہ. محترم علماء کرام، عزیز دوستو، اللہ تبارک و تعالی جل شانہ کا بے انتہا فضل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اور ہم کو مسلمان بنایا. سب سے بڑھ کر اللہ کا کرم یہ ہے کہ اللہ نے ہم کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو چاہنے والا بنایا. دوستو، عام طور پر جلسے جو ہوتے ہیں ہمارے وجےواڑے کے طرف، ہمارے مقررین ایک عادت بنا لی ہے. کچھ مقررین ایک عادت بنا لی ہے، سال میں ایک بار میلاد منانا. کوئی بیان کرنے والا آیا، اس کو 10-15 ہزار دے دینا، انہیں خوش، بیان کرنے والا خوش، اس کا حق اس کو ادا ہو گیا. اور یہ بولنے والے یہ سمجھتے ہیں کہ بھائی کیا سمجھ رہے ہیں، ہمارے گورنمنٹ میں ہم لوگ بڑا جلسہ بنا ڈالے، کیا سمجھتے ہیں بڑا آئندہ سال تک بولے کر رہیں گے، مگر عمل کوئی بھی نہیں کرے گا. صرف بولے کریں گے، ہم ایسا کریں، ہم ویسا کریں، ہم ویسا کریں. دوستو، ذرا بچے قانون پہ بیٹھا، بچے باتیں مت کرو، ذرا بازو والے قانون پہ بیٹھا، مہربانی کر کے بالکل باتیں نہیں کرنا، ادھر خاموش ہو. دیکھیے، میں زیادہ ٹائم آپ کا لینا نہیں ہے کیونکہ ٹائم مقرر ہے وہاں پر 9 بجے. انشاءاللہ کوشش کروں گا میں وقت مقررہ پر بات ختم کروں. سب سے پہلی بات یہ ہے، دنیا میں کئی مذہب ہیں. دنیا میں ہمارا اسلام ایک مذہب نہیں ہے، کئی مذہب ہے دنیا کے اندر، اور بعض مذاہب آسمانی ہیں، یعنی اللہ نے خود اس کو جو ہے بھیجا ہے. جیسے آج دنیا میں یہودیت ہے تو وہ یہودی لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں، اور عیسائی لوگ، بولو نا بھائی، حضرت عیسیٰ کو مانتے ہیں. اب اس وقت اس دور میں سب سے کم
علم سب سے زیادہ معلومات نہیں رکھنے والے، سب سے زیادہ جاہل اگر ہے تو ہم لوگ ہیں امت محمدیہ۔ حالانکہ ہمارے پاس علماء ہیں، اس میں کوئی شک نہیں، علماء کی بات الگ ہے، لیکن اکثریت ہم لوگوں میں علم سے بہت دور ہے۔ اور اسلام اگر زندہ رہتا ہے تو حضور علیہ السلام نے فرمایا العلم حیات الاسلام، اسلام کو اگر زندہ رکھنا ہے تو علم کے ذریعے زندہ رکھو۔ اس کے ذریعے نالج، علم کے ذریعے جتنا تم قرآن کے بارے میں معلومات کرو گے، اسلام کے بارے میں معلومات کرو گے، اللہ کے بارے میں معلومات کرو گے، رسول کے بارے میں معلومات کرو گے، اپنے آپ کے بارے میں معلومات کرو گے، جتنا تم مذہب کے بارے میں معلومات کرو گے اتنے زیادہ سمجھ لو کہ تم نے اسلام کو زندہ کیا۔ اور جتنا تم اسلام کو برباد کرنا ہے، مردہ کرنا ہے، سمجھ لو کہ علم کو ختم کرو۔ آج ہماری ہندوستان کی حکومت بھی یہی چاہتی ہے کہ مسلمانوں کو مدرسے ختم کر دیے جائے، ان کے جامعہ نکال دیے جائے۔ اب جب مدرسہ ختم ہو جائے گا، مسجد میں امام کہاں سے آئے گا نماز پڑھانے کے لیے؟ کوئی ہوگا کیا؟ کوئی بھی نماز پڑھانے میں صبح کس کو آئے گا؟ نماز سمجھے گا کون؟ سمجھائے گا کون؟ نماز نہیں ہوگی، کچھ نہیں ہوگا تو آٹومیٹک مسجدوں کو لاکھ پڑ جائیں گے۔ تو مین جو اصل جو بیس ہے وہ ہے علم دین۔ کیا ہے؟ اور حضور علیہ السلام نے فرمایا بعثت معلما، میں ایک ٹیچر بنا کر، معلم بنا کر بھیجا گیا۔ کیا سکھایا سرکار نے؟ اب وہ جو سکھایا وہ بات ہے۔ اب میں فی الوقت آپ کو چند باتیں بتاتا ہوں۔ آج ہمارے پاس سب سے پہلے، اب دیکھیے جتنے غیر مذہب کے لوگ ہیں، اگر میں بولا تو آپ کو برا دیجیے گا، یہ جو کرسچن لوگ ہیں، میں بار بار نام لیتا ہوں، آپ اس میں اشارہ کر رہا ہوں سمجھ جائے، یہ جو عیسیٰ کو ماننے والے ہیں وہ لوگ میراکل مشنری بنایا کہ نہیں بنایا؟ ارے بولو نا یار، میراکل مشنری بنایا نا؟ کیا کر رہے ہیں؟ جیسس میراکل، ہاؤ مینی جیسس میراکل؟ کتنے ہیں حضرت عیسیٰ کے میراکل؟ کتنے ہیں؟ کیا 50 ہے؟ ارے بولو نا میرے بھائی، 50 ہے؟ 100 ہے؟ نہیں ہے۔ صرف جیسس میراکل اگر ہے تو زیادہ سے زیادہ قرآن بیان کر رہا ہے، وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ وَأُنَبِّئُكُم بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ۔ یہ تمام جو اللہ تعالیٰ قرآن میں بیان کر رہا ہے زیادہ سے زیادہ 4 یا 5 بیان کر رہا ہے۔ کتنے؟ زیادہ میراکل نہیں ہے۔ ہمارے پیغمبر حضور انور رحمت عالم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے میراکلز، ان کے معجزات آپ پڑھتے جاؤ، آپ کی پیدائش سے لے کر سناتے جاؤ۔ پیدا ہوتے وقت کیا معجزات ہوئے، پیدا ہونے کے بعد کیا ہوئے، اس کے بعد جب 40 سال کے ہو گئے تب کیا معجزات ہو گئے، کیا کیا تھا۔ پوری زندگی اگر ٹائم ملا 15-20 دن بھی اگر لگاتار کنٹینیو اگر آپ کے سامنے بیان کیا جائے، میں سمجھتا ہوں کہ 3000 سے زیادہ حضور کے معجزات ہیں۔ کتنے؟ 3000۔ آج کوئی بیان کر رہا ہے ہمارے پاس؟ آج ہماری قوم کیا کر رہی ہے؟ حضور کے بارے میں بیان کرو گے تو بھائیو ہمارے رسول اپنا چپل آپ سی لیتے تھے، ہمارے رسول اپنے کپڑے آپ دھو لیتے تھے، بھائیو ہمارے رسول اپنا کام خود کر لیتے تھے، بھائیو ہمارے رسول ایسا کرتے تھے۔ تو آپ بولیے اس میں کوئی شک نہیں کہ سیرت کا ایک حصہ ہے، لیکن کیا ایسی باتیں سنانے سے لوگوں میں رسول کی محبت آئے گی؟ بولو نا بھائی، نہیں آئے۔ تو ایسے کیوں نہیں بتاتے جو کتابوں کے اندر ہے؟ آج ہمارے علماء کرام نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سارے معجزات جو کتابوں کے اندر بڑے بڑے ہیں، آج جو ہے نا 2-3 سے زیادہ بیان نہیں کرتے لوگوں کے سامنے۔ کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ اگر آپ بیان کرتے نا، یہ جتنے لوگ جا رہے ہیں غیروں میں، میرا دعویٰ ہے کہ انشاءاللہ وہ رک جائیں گے۔ سنیے، حضور پیدا ہو رہے تھے، سرکار پیدا ہو رہے تھے، میں پیدائش سے لے کر ہزاروں ہیں، میں کیا بتاؤں آپ کو، حضور پیدا ہو رہے ہیں، تاریخی کتابوں میں لکھا ہوا ہے۔ آپ یہ نہ سمجھ لینا کہ مولانا کوئی
इमाम सुन्नी की किताब पढ़ के आए हैं, कोई दूसरी किताब नहीं पढ़े, ऐसा मत समझना। सीरत की बड़ी बड़ी किताबें अरबी की, सुबुलुल हुदा व रशाद, मवाहिबुल लदुनिया और जो है ना दलाइलुन नबुवा इमाम बैहक़ी रहमतुल्लाह अलैह की, अरे बड़ी बड़ी किताबें जो है ना आप मुतालिया करो, पता चलेगा हुजूर जब पैदा हो रहे थे आपके लबे मुबारक हिल रहे थे। लब माने घोटा, क्या हिल रहे थे? घोटा हिल रहे थे। हजरत आमीना फरमाती हैं मैं कान लगाकर सुनी हुजूर क्या बोल रहे हैं, तो सरकार की जुबान मुबारक से आवाज आ रही रब्बी हबली उम्मती, रब्बी हबली उम्मती, रब्बी हबली उम्मती। आप बताओ मुझे, क्या कोई बच्चा है दुनिया में जो पैदा होते ही बात करता है? बोलो ना भाई। फिर हमारे आका पैदा होते ही जब बात किए, दलाइल नबुवा में है, मवाहिबुल लदुनिया में है और सीरत की बड़ी बड़ी अरबी किताबों में है। और जब हुजूर पैदा होते हैं, आप बोलो आपके हमारे घर में जब बच्चा पैदा होता है तो बच्चा पैदा हुआ तो क्या कोई नूर निकलता? बोलते नहीं बाबा। ये ना तो समझो कि मैं बयान कर रहा हूं, ये समझ लो कि मैं आपको चंद बातें समझा रहा हूं। मेरा मकसद आपको सिर्फ समझाना है। सिर्फ अगर मैं भी अगर फसाहत और बलागत में ऐसी तकरीर करूंगा तो आपके सर के ऊपर से चल जाएगी पूरी तकरीर। समझ में आई बात? आपको समझ में नहीं आएगी। हाँ, कुछ समझदार लोग होते हैं उनको समझ में आती है बातें, मगर सबको समझ में नहीं आती। आप देखिए, अगर कोई बच्चा पैदा होता है तो नूर निकलता है यार, सुने कभी तुम? नहीं ना। मगर तमाम तारीखी किताबें गवाह है, तमाम सीरत की किताबें गवाह है। तो फरमाते हैं लम्मा उलिदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खराजा मिन्हु नूरुन अफाअत कुसूर बसरा। फरमाती है हजरत आमीना कि जब हुजूर अकरम यानी मोहम्मद अरबी पैदा हो गए तो ऐसा नूर निकला, उस नूर में मैंने बसरा के बिल्डिंगों को देखा। जरा सोचो बसरा कहाँ है बसरा? इराक में बसरा है। हजरत को अल्लाह जज़ा खैर दे। बसरा कहाँ है? इराक में। और कहाँ पैदा हो रहे? मक्के में। क्या कोई ये गलत किताबों में लिखा है? बड़ी बड़ी सीरत की किताबों में लिखा है, और भी अरबी की मुतल्लल किताबें। सरकार फरमाते हैं, अब आप तवज्जो करें, सरकार के तवल्लुद होते वक्त ऐसा नूर निकला, कुसूर बसरा यानी बसरा के बड़े बड़े बिल्डिंग नजर आ रहे। क्या ये अकल में आने वाली बात है? क्या तुम्हारे दिमाग में आने वाली बात है? अगर मैं बोलता कि भाई यहाँ पर गोरवंशा में एक नूर निकला और वो नूर में नूजुड़ी दिखा, वो तो अकल में आने वाली बात आती ना। अगर मैं ये बोला गोरवंशा में ऐसा नूर आया, हैदराबाद का चार मीनार दिखा, मानेंगे आप इस बात को? मगर तमाम दलाइल सही अहादीस के अंदर, सही वाक़ियात के अंदर लिखा हुआ है, हुजूर जब तवल्लुद हुए ऐसा नूर निकला कि बसरा के बिल्डिंगों को हजरत आमीना ने देखा। क्या मतलब? सरकारे दो आलम के कमाल है कि हुजूर पैदा होते हैं बेएतबारे बशरी, लेकिन ताकत ऐसी रखते हैं अपनी माँ को सारी कायनात की सैर कराते हैं। आपको समझ में आएगी बात? सरकार को कभी मामूली मत समझना। तुम सिर्फ जिस्मानी हालात को रखकर ये मत समझना कि वो हमारे जैसे एक है, आगे चले गए, किताब हाथ में दिया, हरगिज़ नहीं। सरकार दो आलम के जो कमालात हैं आम इंसान की नजर से ओझल है। आम इंसान की नजर उसको समझ नहीं पाती, उसकी अकल हैरान है। अक्ल कुर्बा कुन व पेश मुस्तफा हस्बी अल्लाह गो के अल्लाह हम कफा। बड़े बड़े उलमा ने फरमा दिया, नबी के सामने हमारी अकल काम नहीं करती। आप तवज्जो फरमाएं, पैदा होते वक्त मौजिज़ात। उस वक्त मक्के में एक राहिब आया था, हिब्र, राहिब नहीं बल्कि हिब्र। राहिब कहते हैं ईसाई पास्टर को, हिब्र कहते हैं यहूदी आलिम को। तो एक हिब्र आया था, यहूदियों का आलिम मक्के में उस दिन। समझ में आ रहा भाई आपको? पीछे वालों को समझ में आता है, मैं बोलता हूं। नहीं समझ में आता तो जलसा रखना बेकार। खाली हम लोग चीख लिए, पुकार लिए, चले गए। आप बोलेंगे मौलाना रात में अच्छा बोले जी, लेकिन समझ में आनी क्या बोलेगी? क्या सुबह जाके बोलेंगे आप, अरे बोला बड़ा जबरदस्त जलसा हुआ, क्या बोले? ओ चीखा मारे, ये बोले, वो बोले, क्या बोले? क्या आएगी जी? अच्छा बोले, क्या भी समझ में आएगी?
फायदा है ऐसा सुन के आप बोलते नहीं यार, मुंह में मुट्ठी रख ले बैठ गए क्या पूरे? बोला ना मेरे भाई, फायदा है कुछ नहीं है। तो थोड़ा सा जुबान भी हिलाओ। हमारे हजरत बोलते थे ये कम से कम 2 किलो की मुंडी हिलाते हैं, ये 50 ग्राम की जो है जुबान हिलाते हैं। जुबान कितनी रहती है यार? 50 ग्राम। मुंडी कितनी रहती? 2 किलो। 2 किलो की मुंडी हिलाएंगे आप, लेकिन 50 ग्राम की जुबान नहीं हिलाते। बोलो कम से कम दुरूद शरीफ पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि वसल्लम। तो उस वक्त एक हिब्र आया था, उसने पूछा हल वुलिदा फीकुमुल लैलता मौलूद, क्या आज रात तुम्हारे पास कोई बच्चा पैदा हुआ? और सदका है मोहम्मद रसूलुल्लाह का, अल्लाह ताला जितने बच्चे उस रात पैदा किया सबके सब मर्द बच्चे थे, एक भी औरत बच्ची पैदा नहीं हुई। क्यों? तो उलमा लिखते हैं उसकी वजह यह है, अगर औरत बच्ची पैदा होती ये लोग जिंदा दफन कर देते थे। तो अल्लाह ने नहीं चाहा मेरे हबीब के साथ कोई बच्ची पैदा हो और उसको जिंदा दफन कर दिया जाए, क्योंकि मेरे हबीब रहमत आलम बन के आ रहे हैं जी। तो जितने पैदा हुए सबके सब बच्चे पैदा हुए। तो मक्के वालों ने कहा अरे हमारे पास तो पूरे के पूरे बच्चे पैदा हुए, कौन से बच्चों को पूछता है? कहा जरा बच्चों को बताओ। एक एक घर में जाता, बच्चे को देखता, ऊपर नीचे इधर उधर देखता, छोड़ देता, हर घर में जाता, देखता, छोड़ देता। जब मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में आया, हजरत आमीना से सरकार को लिया तो हुजूर को देखा, चीख मार के गिर गया, क्योंकि अलामत नबूवत देखा, सरकार के नबूवत के निशानियों को देखा। और ये सारे पीछे पलटा के देखा, पीठ के ऊपर महर नबूवत थी, नबूवत का स्टाम्प था जो अल्लाह ने कुदरती तौर पे आपके बालों में बना के भेज दिया था जी। ये सारी चीजें अल्लाह ताला ने बना के भेज दिया था। वो तमाम चीजों को देखा, उसके बाद बेहोश हो गया, खर्रा मगशिया, बेहोश होके गिर गया। जब होश आया लोगों ने पूछा क्या हुआ? फरमाया ज़हाबतिन नबुव्वतु मिन बनी इस्राइल, अरे बनी इस्राइल में से नबूवत खत्म हो गई है, ये आखिरी ज़माना पैगंबर है मोहम्मद अरबी। दोस्तों क्या बात बता रहा हूं आपको मैं, हुजूर के बारे में कोई जाहिल आके नहीं बोला इन्हों अल्लाह के रसूल है, कोई पागल आके नहीं बोला इन्हों अल्लाह के रसूल है। बड़े बड़े पास्टर, बड़े बड़े राहिब, बड़े बड़े हिब्र, ये यहूदियों के बड़े बड़े उलमा, उन्होंने सर्टिफाई किया ये मोहम्मद अरबी है, ये मोहम्मद रसूलुल्लाह है, ये अल्लाह के रसूल है। आप पढ़ो सीरत, मोहब्बत पैदा होगी रसूल अकरम से। उसके बाद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये एक वाकया नहीं है, मैं वाकया छोड़कर सिर्फ कुछ वाकयात बता रहा हूं आपको, ज्यादा बड़ी बड़ी बातें बोलूंगा तो आपको समझ में नहीं आएगी। हुजूर तमाम तारीखी किताबों में लिखा है, वो जो मुल्क शाम को ले जाना चाहते थे अबू तालिब। अबू तालिब कौन है? बोलिए, हम लोगों को पूछे ना इंदिरा गांधी के कितने बेटे हैं, बोलते थे। इंदिरा गांधी के बाबा का नाम कौन है, बोलते थे, बोलते ना। बच्चों से पूछे तो बोलते ना, नहीं बच्चों को शायद नहीं पढ़ा रहे। हो गया? इंदिरा गांधी के बच्चे मालूम, सबको मालूम। लेकिन अगर हम अब ये मजलिस में अगर हम पूछेंगे हमारे आका के कितने बच्चे हैं, मुंह खोल के बैठेंगे आप। और अगर ये पूछा जाए उनके चाचा है कौन है, उनके वालिद कौन है, ऐसा मुंह खोल के बैठेंगे आप, तो फायदा नहीं है। दोस्त आपको बदलना है, इल्म की तरफ राग़िब होना है आपको। ये पुराना जमाना नहीं है, आज इंटरनेट तुम्हारे सामने है, इंटरनेट पे मारो जीविता चरित्र मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जीविता चरित्र गूगल में मारो, किताब आ जाएगी, डाउनलोड करो, पढ़ो उसको पढ़ो, सरकार के बारे में पढ़ो, क्या है हमारे रसूल, क्या करे दुनिया में आकर, पढ़ेंगे इंशाल्लाह। सुने तो कितना सुनेंगे जी, तुम भी 1 घंटा सुनेंगे। और अगर पढ़ेंगे तो अब आइंदा साल जब जलसे में आएंगे आप बोलेंगे हजरत हम लोग पढ़ लिए, मालूम हमारे को, बोलेंगे जी। उसके बाद अगर अंग्रेजी में पढ़ना है, प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या बोलते हैं, लाइफ हिस्ट्री को क्या आप मारो, किताब आ जाएगी, अंग्रेजी में डाउनलोड करो, पढ़ो उसको। एक किताब नहीं कई किताबें मिलेंगी आपको। और अगर उर्दू में तो पूछो मत, बेहिसाब किताबें, सीरत नबवी पे, मीलाद नबवी, हजारों किताबें हैं। अरबी में तो अगर अरबी तो आपको आती नहीं हो तो उलमा के लिए खास है। अब अल्लाह ताला उलमा को तौफीक दे कि अल्लाह उन किताबों का मुतालिया करे, यानी वो उलमा किराम उन किताबों का मुतालिया करे जो मुदल्लल किताबें हैं,
صرف اردو کی ایک کتاب پڑھ لینا کافی نہیں ہے، بڑی بڑی عربی کی کتابیں مطالعہ کرنے کی عادت ڈالیں تاکہ آپ کے دل میں بھی حضور اکرم کیا ہے وہ حقیقت آپ کو اللہ سمجھا دے۔ دوستو اور بزرگوں، حضور زیادہ سے زیادہ عمر نہیں ہے، بعض روایتوں میں آتا 14 سال، بعض روایتوں میں آتا 16 سال، بعض میں آتا کہ 8-12 سال ہیں۔ آپ حضرت یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تجارت سکھانے کے لیے، بزنس سکھانے کے لیے آپ کے چاچا، کون ہے چاچا؟ ابو طالب، آپ کیا کرتے ہیں؟ شام لے کے جا رہے ہیں۔ شام کدھر ہے؟ شام کا مطلب سیریا، آج کا جو سیریا ہے نا، وہ سیریا کی طرف لے کے جا رہے ہیں حضور کو۔ ابھی گئے نہیں، مکے کے آؤٹر میں ہیں، راستے میں، شام کے راستے میں ایک چرچ آتا ہے۔ آپ توجہ کریں، آج کل ہمارے عورتیں، ہمارے جو ہے جاہل لوگ جا رہے ہیں وہ لوگوں کے پاس پھوکا لینے کے لیے، نہیں وہ لوگ پھوکتے کہتے کیا اچھا ہوتا کہتے۔ ارے اللہ والے بندے، سرکار نے کیا فرمایا؟ اگر کوئی ایمان والا پانی اگر پی کے دیا، جھوٹا کر کے دیا، حضور نے فرمایا سور المومن شفا، ایمان والے کا جھوٹا پیے گا تو بیماری چلی جائے گی۔ کس کا؟ ایمان والے کا صرف جھوٹا پانی پیے گا تو تیرے تمام بلائیں چلے جائیں گے، بیماریاں چلے جائیں گی۔ اور ہمارے لوگ جا رہے غیروں کے پاس، شرم آنے کی بات ہے نا، کتنی شرم آنے کی بات ہے۔ اور وہ زمانہ کیا تھا؟ ایک بڑے پاسٹر، میں بار بار وہ لفظ نہیں بولوں گا، راہب بولوں گا، سمجھ جاؤ تم کیا بولوں گا؟ اب وہ لفظ نہیں بولوں گا کیونکہ ان کو سمجھ میں آتا ہے، وہ لوگوں کو کیا بولوں گا؟ راہب، سمجھ جانا۔ ایک راہب کے پاس، راہب کی طرف سے جا رہے تھے، اس کا ایک چرچ تھا، بہت بڑا چرچ تھا۔ انہیں کیا کرا؟ ایک جھاڑ کے سامنے اپنا چرچ بنا کے بیٹھا ہوا تھا، جھاڑ کے سامنے۔ وہ جھاڑ کیا تھا؟ 500 سال سے تھا جھاڑ۔ کتنے سال؟ 500 سال۔ یہ تاریخی، میں اپنی طرف سے ایک لفظ بھی آپ کو بتا رہا ہوں، تمام تاریخی کتابوں میں ایک بڑا جھاڑ تھا 500 سال پرانا۔ وہ جھاڑ کے سامنے اپنا چرچ بنا لے کے بیٹھ گیا۔ کیوں؟ اس نے پڑھا تھا کتاب میں ایک آخر الزماں پیغمبر محمد عربی آئیں گے اور یہ جھاڑ کے نیچے سوائے محمد کے اور حضرت عیسیٰ کے کوئی بھی یہ جھاڑ کے نیچے نہیں بیٹھے گا، اور حضرت عیسیٰ چلے جانے کے بعد آج تک وہ جھاڑ کے نیچے کوئی بیٹھے گا نہیں سوائے آخری زمانے کے پیغمبر کے۔ اس نے کتاب میں پڑھا تھا، اس کی کتاب میں، تو وہ کیا کرا؟ اس کے سامنے چرچ بنا لے کے بیٹھ گیا۔ اب روزانہ کیا کرتا؟ 4 بجے 5 بجے کھڑکی کھولتا، دیکھتا کوئی آیا کیا۔ اب ایک دن دیکھا تو کیا، ملک شام کی طرف ایک قافلہ جا رہا ہے اور حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ جھاڑ کے نیچے بیٹھے۔ کتنے زمانے سے انتظار کر رہا تھا، کتنے زمانے سے سوچ رہا تھا، جلدی بھاگ کے بغیر چپل کے بھاگ کے باہر آیا، دیکھا اوپر علامات نبوت ہے۔ کیا؟ ہمارے نبی جہاں جہاں جاتے تھے اللہ ان کے اوپر ابر کا سایہ لے کے جاتا تھا۔ کیا لے آتا تھا؟ ابر کا ٹکڑا۔ تم ہم کہتے آتا ابر کا ٹکڑا؟ پھر ہم نبی کے جیسے کیسے؟ تو رسول پر ایک ابر کا سایہ ہمیشہ رہتا تھا، تدلہ الغمام، اور یہ تمام جو ہے بادل ان کے اوپر سایہ فگن رہتے تھے۔ علامت دیکھ لیا۔ اس کے بعد ابو طالب سے پوچھا یہ کون ہے؟ تو بولے یہ میرا بیٹا ہے۔ کیا بولے ابو طالب؟ یہ میرا بیٹا ہے۔ وہ راہب بولا نہیں تم جھوٹ بول رہے ہو، تمہارا بیٹا نہیں ہو سکتا، نہیں ہو سکتا، سچ بتاؤ یہ کون ہے۔ اب اس کے بعد فرمایا یہ میرا بھتیجا ہے، ان کے باپ کا انتقال ہو گیا ہے۔ کہا کہ ہاں اب سچ بول رہے ہو، مگر میں تمہیں بتا رہا ہوں یہ ان کا نام محمد ہے اور ایک نام احمد ہے، ان کو تم یہاں سے آگے لے کے مت جاؤ، ورنہ یہودی لوگ انتظار میں ہیں کہ وہ آخری زمان پیغمبر آئیں گے تو ان کو مار دیں گے، لہٰذا یہ بچہ آخری زمانے کا پیغمبر ہے، ان کو واپس لے کے چلے جاؤ۔ یہ کیا ہے؟ یہ سب ساری باتیں کون بتا رہا ہے؟ ارے بولو نا بھائی، دوسرے لوگ بتا رہے، باہر والے بچپن سے راہی بتا رہے، پاسٹرز بتا رہے۔ اور جب 40 سال کی عمر میں جب اللہ تعالیٰ نے نبوت کا اعلان کرنے کا حکم دیا، اظہار نبوت کا جب مسئلہ آیا غار حرا میں، اقرا کی آیتیں آئی، میں تمام تفصیلات میں بتا رہا ہوں، وہ ساری باتیں آنے کے بعد حضرت خدیجہ کے پاس گئے، فرمایا زملونی مجھے چادر اڑاؤ۔ وہ سب ہونے کے بعد حضرت خدیجہ نے کہا اے میرے سرتاج آپ کو کچھ نہیں ہو سکتا، کیونکہ آپ
یتیموں کی عزت کرتے ہیں، بیواؤں کی مدد کرتے ہیں، وتحمل الکل، آپ جو ہے نا مصیبت زدہ لوگوں کی مصیبت کو دور کرتے ہیں، آپ کو کوئی جن بھوت پری وغیرہ کا کچھ نہیں ہو سکتا۔ چلو میں لے کے چلتی ہوں میرے ایک چچا صاحب بھائی کے پاس، پوچھتی ہوں کیا ہوا ہے آپ کو، تو لے جاتی ہیں ورقہ بن نوفل کے پاس۔ کیا نام ان کا؟ ورقہ بن نوفل، وہ بہت بڑے راہب تھے، بہت بڑے۔ ان کے پاس لے کے گئی، کہا کہ دیکھو تمہارے صاحب کو کیا ہو گیا، پوچھو ذرا۔ جب سرکار پوری باتیں بتاتے ہیں تو ورقہ کہتے ہیں تمہارے اوپر جو کلام آیا ہے، وہ جو فرشتہ آیا ہے، وہ کسی زمانے میں موسیٰ عیسیٰ پر بھی آیا تھا، اور وہ جو کلام آیا ہے یہ کسی زمانے میں موسیٰ عیسیٰ پر آیا ہے۔ اے محمد مبارک ہو، آپ اللہ کے نبی ہیں، کاش اس وقت اگر میں زندہ رہتا تو جب آپ کی قوم آپ کو اپنے گھر سے باہر کر دے گی، میں ضرور اس وقت آپ کی مدد کرتا۔ یہ کون بتا رہا ہے پورے؟ وہ لوگ۔ تو نبی علیہ السلام اللہ کے پیغمبر ہیں، اللہ تعالیٰ سارے علامات نبوت بتا رہا ہے۔ اتنا ہی نہیں، اب جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب کائنات میں اپنے آپ کو ظاہر کر دیے کہ میں اللہ کا نبی ہوں، اب دیکھیں کیا معجزات ہوتے ہیں۔ جنگ خندق آتی ہے، نام سنے کبھی جنگ خندق کا؟ خالی سامنے دو چار بولے سنے بول کے، ارے کتنے جنگیں ہوئے معلوم اسلام میں؟ آج ہمارے سر پہ ٹوپی ہے، آسانی سے ٹوپی سر پہ نہیں آئی۔ آج ہمارے پاس جھبا ہے تو جھبا آسانی سے نہیں آیا۔ وہ صحابہ شہید ہوئے، محنتیں کیے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم طائف میں، ابھی ہمارے بہترین نعت جو پڑے ہیں طائف میں، جو ان کے کیا بولتے ہیں پیروں کو لہو لہن کیا گیا، خون کیا گیا، تب کہیں جا کر اسلام یہاں تک آیا۔ آج ہم لوگ کیا کر رہے ہیں؟ وہ اسلام کو برباد کر رہے ہیں، مار رہے ہیں اسلام کو۔ بابو خامن پڑے گا، دو شیر پڑے ایک بار زور سے، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ بات آپ کو سمجھ میں آ رہی نہیں سمجھ میں آ رہی؟ ارے بولو نا بھائی، اور تمہاری کیا بولتے تمہاری یہاں کی اردو میں بولو، سمجھ میں آ رہا نا آپ کو؟ چلیے اب میں آپ کو کیا بتانا چاہ رہا ہوں۔ حضور اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم جنگ خندق میں ہیں، جنگ خندق میں پیٹ پر پتھر بانے ہیں۔ کیا بنے؟ کیوں بنے؟ بھوک کی حالت۔ اور اگر سرکار چاہے تو بھوک برداشت کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سرکار کو یہ اختیار دیا ہے، فرشتے کو بھیجا، کہا یا نبی اللہ اگر آپ کی اجازت ہو میں یہ دو پہاڑ جو آپ دیکھ رہے ہیں، یہ ایک کو سونے کا ایک کو چاندی کا بنا دوں گا۔ یہ سب تاریخی کتابوں میں تفسیروں میں اٹھا کے دیکھو، ایک کو سونے کا ایک کو چاندی کا بنا دوں گا۔ سرکار بولے مجھے ضرورت نہیں اس کی، مجھے ضرورت نہیں ہے اس کی۔ اب سرکار دو عالم تکلیف کو برداشت کرتے ہیں، پیٹ پر پتھر بانے، سارے صحابہ پیٹ کو پتھر بانے، حضرت جابر پیٹ کو پتھر بانے۔ حضرت جابر آتے ہیں سرکار کے پاس، آ کے کہتے ہیں یا رسول اللہ بھوک لگ رہی ہے، کھانا نہیں ہے، پیٹ کو پتھر باندھا ہوں۔ سرکار اپنا پیرن اٹھا کے بتاتے ہیں کتنے پتھر ہیں؟ 2 پتھر ہیں۔ حضرت جابر کو رہا نہیں گیا، دیکھا نہیں گیا، سیدھا گھر کو چلے گئے، اپنی بیوی کو جا کے بولے گھر میں کچھ ہے کیا؟ تو بیوی بولی چھوٹا بکری کا بچہ، چھوٹا، گوشت زیادہ سے زیادہ کلو 2 کلو بھی نہیں نکلتا، چھوٹا بکری کا بچہ ہے، اور تھوڑا آٹا ہے جس میں 2 روٹیاں بن سکتے۔ کتنے؟ عورتوں کو معلوم ہے 2 روٹیاں کتنے بنتے ہیں؟ 2 روٹیاں پکنے کا آٹا ہے بس اتنا ہی، اس سے زیادہ نہیں ہے۔ تو آپ فرماتے ہیں اچھا ایک کام کرو، اس کو جو ہے نا روٹی کو گوندھ کے رکھو اور یہ گوشت کو جو ہے ذبح کر کے رکھو، اس کو میں جا کے دعوت دیتا ہوں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ سرکار کے پاس آئے، آ کے بولے کان میں آہستہ بول رہے یا رسول اللہ آپ کی دعوت ہے، آپ اکیلے آئیے۔ اب سرکار کیا کرنا تھا؟ ہم اور آپ ہوتے تو کیا کرتے؟ جان دے اچھا کرا تو میرا پیٹ تو بھر جاتا نا، پہلے جان دے وہ بات میں کیا کی قصہ بات ہے، ہم لوگ پہلے اپنے پیٹ کی پوجا کر لیتے ہیں۔ وہ سرکار ہے، رحمت عالم ہے، معمولی سرکار نہیں ہے۔ سرکار فرماتے ہیں میں اکیلا کھا لیا تو پھر میری امت کیا ہونا، اور یہ امت میری یقین کی ہے میرے اوپر، ایمان لائی ہے میرے اوپر، اور ان کا یقین کمزور نہیں ہونا۔ یہ رسول دنیا میں ہم کو نہیں کھلا تو آخرت میں کیا کھلائیں گے؟ یہ رسول سفارش کیا کریں گے؟ یہ رسول کیا کریں گے؟ عقیدہ غلط ہوگا، لہٰذا میں آج کھلا کے بتاؤں گا ان کو۔ سرکار نے کہا سارے خندق والوں کو 1500 صحابہ کام کر رہے ہیں۔ کتنے؟ 1500 صحابہ کام کر رہے ہیں خندق میں، خندق کھود رہے ہیں۔ سرکار نے فرمایا اے خندق والو
آ جاؤ جابر کے گھر میں دعوت ہے, جابر کے گھر میں دعوت ہے. سرکار ابھی آئے نہیں, جلدی جلدی, اب یہ تو ڈر گئے جابر, پریشان ہو گئے, ہاتھ پاؤں کانپ رہے, کیا کروں, ہے سو 2 روٹی کا آٹا, چھوٹا بکری کا بچہ, کتنے لوگوں کو کھلاؤں میں, کیا کروں, سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. سیدھا بیوی کے پاس گئے, بیوی کو جا کے بول دیے کیا کروں میں, سرکار تو سب کو اعلان کر دیے. بیوی کا عقیدہ دیکھو, بیوی کا عقیدہ دیکھو, کیا عقیدہ ہے, کیا کتاب میں لکھا ہوا ہے, تاریخ میں, سیرت میں لکھا ہوا ہے, بیوی کا عقیدہ دیکھو. فرمایا شوہر سے, جابر گھبرانے کی ضرورت نہیں, جو ہستی نے دعوت دیا ہے وہی لاج رکھ لے گا. اللہ اکبر, جو ہستی نے دعوت دیا ہے وہی لاج رکھ لے گا, ہمیں تو جو ہوتا ہے وہی دیکھ لیں گے, وہی کھلائیں گے. جب سرکار گھر کو آئے, آنے کے بعد اپنا لعاب دہن, لعاب کے معنی کا تھوک, کس کو بولتے ہیں لعاب, تھوک. اچھا آپ کا تھوک نکال کے کھانے میں تو کوئی کھاتا ہے؟ اب دعوت ہوئی نا, اب دعوت پر تو تھوک نکال کے دعوت تو کھاتے ہیں, سب لے کے چپڑا لے کے مارتے, نالا کہیں کا تھوک ڈالتا رہے تو نہیں. اور وہ کون ہے, وہ کون ہے, رحمت عالم ہے, سرکار دو عالم, سب کو کھلانا ہے. اپنا لعاب دہن نکال کر کچھ گوشت میں ڈالا اور کچھ آٹے میں ڈالا. فرمایا کہ آٹے کو اوپر سے ڈھانپ دو, گوشت کو بھی پکانے کے بعد ہنڈی کو ڈھانپ دو, اور اندر سے تھوڑا تھوڑا گوشت نکال کے پلیٹ ڈال دو پلیٹ میں, اور تھوڑا تھوڑا آٹا نکالتے جاؤ, کھینچتے جاؤ, کپڑا ڈال دو, روٹیاں پکاتے جاؤ, روٹیاں پکتے گئے, گوشت آتا گیا, کھاتے گئے. 1500 صحابہ نے پیٹ بھر کے کھا لیا. آپ بولیں گے یہ ایک واقعہ ہے, ایک واقعہ ہے. یہ جنگ خندق میں ہوا, اس کے بعد جنگ تبوک, جنگ تبوک میں نام بھی نہیں سنے ہوں گے آپ تو, نہیں جنگا کہتے ہی حضور کے زمانے وہ بھی نہیں معلوم آپ کو, علماء کے سوا, سمجھے نہیں. جنگ تبوک میں حضور, گرما کا موسم تھا, خطرناک گرمی تھی, حضور گرما کے موسم میں جا رہے تھے تبوک کی طرف جنگ لڑنے کے لیے. 30,000 صحابہ تھے. کتنے؟ 30,000, 30,000 صحابہ. اور حضور کے پاس پانی ختم ہو گیا, کھانا ختم ہو گیا, سارے صحابہ کے پاس کھانے کو کچھ بھی نہیں, پانی نہیں. حضور علیہ السلام کے پاس صحابہ نے شکایت کیا, یا رسول اللہ کھانا ختم, پانی ختم, کچھ بھی نہیں ہے, 30,000 لوگ بھوکے پیاسے ہیں. حضور علیہ السلام نے فرمایا کام کرو, قربا, وہ جو جانور ہے نا, اونٹ سواری کرنے کے جانور ہے نا جی, جنگ میں آنے کے سواری کر کے آتے نا اونٹوں پہ, اب اونٹا بھی تو رہتا نا کہیں, کہا کہ وہ اونٹوں کو ذبح کرو اور کھلاؤ ان کو. حضرت عمر آئے, آگے بولے یا رسول اللہ ایسا مت کرو. دیکھ رہے کیسے مشیر ہے, کیسے سرکار ہے, اور کیسے حضرت عمر ہے جی. اسی لیے سرکار نے فرمایا میرے بعد نبوت نہیں ہے, اگر ہوتی تو عمر ہوتا. سمجھ رہے, وہ صلاحیت رکھنے والے جانتے ہیں نبی کی کیا کیفیت ہے, نبی کی حقیقت کیا ہے جانتے ہیں. فرمایا حضرت عمر آ کر یا رسول اللہ آپ جانوروں کو ذبح مت کرائیے, ایک کام کیجئے, آپ کو اللہ تعالیٰ نے آپ کو مقام دیا ہے, آپ جتنا بھی کھانا پانی ہے وہاں پر وہ جمع کیجئے, جتنے بھی کھجور ہے اس کو جمع کیجئے, آپ دعا کیجئے, آپ کی دعا اللہ سنے گا. تو حضرت عمر کے مشورے پر سرکار کیا کرتے ہیں, سب کے پاس جمع کرتے ہیں, تمام کھجوروں کو جمع کیا. روایت میں آتا ہے سیرت کی کتابوں میں, عربی کی بڑی بڑی مدلل کتابوں میں 2 وسخ آپ یوں سمجھ لو کہ 2 کلو, ہماری زبان میں کتنے, 2 کلو سمجھو. پورے 30,000 لوگوں میں 2 وسخ آپ یوں سمجھ جاؤ کہ 2 کلو, وہ 2 کلو کھجور رکھے ہوئے ہیں, اور پانی پورا خالی ایک پیالے میں ہے, خالی ایک پیالہ. کتاب سن رہے ہیں, پانی ایک پیالے میں, بس ایک پیالے میں پانی رکھ دیا, کھجور رکھ دیا. سرکار نے دعا فرمایا, فرمانے کے بعد فرمایا کھجوروں کے اوپر کپڑا ڈال دو, اور یہ پانی کے اندر اپنے 2 انگلیاں, یہ بخاری میں روایت موجود ہے, بخاری کی روایت ہے, پانی میں 2 انگلیاں ڈال دیا, اور نبع الماء کا معجزہ, یعنی پانی کے وہ چشمے, جیسا پائپ رکھنے کے بعد پانی ابل کے آتا ہے, اندر سے پانی ابل کے آنے لگا, اطراف پورا جو ہے پانی کو سرکار نے فرمایا آؤ ہر آدمی پانی پیو,
जितना पीना है पियो और अपने जानवरों को पिलाओ और तमाम तोशे भर लो, तमाम के तमाम तोशे भर लो। सहाबा ने पूरा पानी पिया, जानवरों को पिलाया, तोशे भर लिया। फिर उसके बाद जो है ना वो खजूरें, सरकार ने फरमाया कि ऊपर कपड़ा डाल दो, अंदर से खींचते जाओ, जितने खजूर खाना है खाओ, उसके अंदर डाल लो, जितने खाना है खा लो। 30,000 लोग पेट भर के खा गए। समझ में नहीं आ रहा? आगे आगे पीछे वालों को समझ में नहीं आ रहा शायद। अरे बोलो ना यार, समझ में आया नहीं समझ में आया? जीसस मिरेकल क्या है इसके सामने? क्या है? हुजूर के मौजिज़ात अगर तुम पढ़ोगे ना, इतने मौजिज़ात हैं, अगर पढ़ेंगे आप भूल जाएंगे उन लोगों को और बोलेंगे इस्लाम इतना सच्चा है, इस्लाम के पैगंबर इतने सच्चे हैं, गैरों में क्या रखा है, हम क्यों जाए उधर? आप लात मारेंगे उन लोगों को। बोलिए जाएंगे यहाँ से? अरे आप नहीं जाते मेरे भाई, आप कहीं भी जाते, मैं दूसरों की बात कर रहा हूँ। जो भी जाएंगे आप बोलेंगे, उनको समझाएंगे, अरे हमारा इस्लाम इतना आला दर्जे का है, गैरों के पास हमको जाके हाथ फैलाने की जरूरत है। बात समझ गए नहीं? जंगे खंदक में, जंगे तबूक में और सुलह हुदैबिया में भी ऐसा वाकया पेश आया। सुलह हुदैबिया में पानी खत्म हो गया, पानी खत्म। उसके बाद सरकार दो आलम, वो पानी का मौजिज़ा, नबुल माँ का मौजिज़ा, सुलह हुदैबिया के मौके पर ऐसा ही होता है। पानी 1500 सहाबा ने दिया। कितने? 1500 सुलह हुदैबिया में। तो बाद में एक जमाने के बाद एक सहाबी पूछते हैं, वो सुलह हुदैबिया में जो सहाबी थे उनसे पूछते हैं, अरे मैं सुना कि हुदैबिया में ऐसा एक मौजिज़ा रसूल से हुआ था, तुम लोग कितने थे? क्या पूछे? तुम लोग कितने थे उस वक्त, कितने थे? तो वो सहाबी क्या जवाब दे रहे? जवाब सुनो, ये नहीं बोल रहे कि हम 1500 थे, ये नहीं बोल रहे। पहले अपना अकीदा बता रहे हैं, लव कुन्ना मियत अल्फ लकफाना, अगर हम 1,00,000 भी होते तो पानी बस होता था हमको। पहले वो अकीदा बताए, बाद में बताए कि हम सिर्फ 14 क्या बोलते 1500 थे, उससे ज्यादा नहीं थे, मगर 1,00,000 भी अगर होते वो पानी हमको बस हो जाता था। सहाबा का अकीदा देखे, क्या अकीदा है? रसूल हमारे ऐसे हैं, ये सारे काम कर सकते हैं। समझ में आई बात आपको? नहीं समझ में? तो दोस्तों किताबें पढ़ो, सिर्फ बयान सिर्फ 1 घंटा सुनने से कुछ नहीं होता। किताबों का मुतालिया करो, सीरत की किताब पढ़ो, तेलुगु में पढ़ो, अंग्रेजी में पढ़ो, उर्दू में पढ़ो, जो जो हो सकता है। आज नेट तुम्हारे सामने है, किताब जाके बाजार में खरीदने की जरूरत नहीं, पढ़ो, उसके अंदर हुजूर से खुद ब खुद आपकी मोहब्बत पैदा हो जाएगी। पढ़ेंगे मेरे भाई? पढ़ेंगे ना इंशाल्लाह। किताबें डाउनलोड करो, पढ़ो उसको। आप रात में टाइम निकालो, थोड़ा सा घर में बैठे होगा तो किताबों को पढ़ो, हुजूर की सीरत पढ़ो, आपको तबीयत खुश हो जाएगी। कैसे हैं हमारे आका, मेरे आका कैसे हैं, आपको समझ में आ जाएगा। और एक सहाबी आते हैं जंगे उहद में, और एक जंग हुई जंगे उहद। जंगे उहद में हजरत कतादा, सहाबी का नाम है कतादा, आते हैं, आंख में तीर लग गई। तीर को तो मालूम ना, तीर को तो मालूम ना, भाड़ चुप गया पूरा अंदर। आप बोलो खाली एक जो है कीड़ा गया तो आंख का आलम क्या होता है यार, और इतना मोटा जो है तीर चुप गया तो आंख में कितनी तकलीफ होती है आपको? इतनी ज्यादा तकलीफ थी। अब वो खींचा आपने तीर को, पूरी आंख बाहर आ गई, पूरी आंख बाहर आ गई। अब तुम बताओ ऐसे वक्त पे, ऐसे सिचुएशन में क्या करना चाहिए? कोई डॉक्टर के पास जाना ना? अरे बोलो ना भाई, कोई डॉक्टर के पास जाना, कोई हकीम के पास जाना, कोई तबीब के पास जाना। मगर आकाए दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा का अकीदा देखो। वो सहाबी हजरत कतादा अपने वो क्या बता आंखी को अपने हाथ में रख लिए, हाथ में पकड़ लेके निकल गया, पूरी आंख निकल गई, हाथ में पकड़ लेके हुजूर के पास आया। हुजूर ये नहीं बोले मैं क्या करना नहीं, जहाँ डॉक्टर का नहीं बोले, सरकार को मालूम ये मेरा उम्मती है, आज अगर मैं ये इसकी हाजत नहीं पूरी करूंगा, कल हशर में इन्हें मेरे से क्या उम्मीद रखेगा? नहीं, आज इसकी जरूरत पूरी करना है। सरकार दो आलम ने फरमाया कतादा इधर आओ, तीर निकालो। तीर निकाला गया, उसके बाद अपना लुआब दहन थूक निकाला गया, उनके आंख में लगा दिया, अंदर लगा दिया, और वो आंख को जो है हुजूर अपने हाथों से अंदर बिठा दिए, सट कर दिया आंख को। कोई आई स्पेशलिस्ट कर सकता है काम? बोलो ना मेरे भाई, कोई आई स्पेशलिस्ट कर सकता है काम?
नहीं, आंख को बिठा दिया। हजरत कतादा फरमाते हैं मेरी उम्र बढ़ गई, बाजू वाली आंख सही नहीं दिखती थी, मगर जो रसूल ने जो आंख मुझे दिया वो आंख अच्छी दिखती थी। नारे तकबीर, नारे तकबीर, अल्लाह अकबर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, नारे रिसालत। या रसूल अल्लाह। बात समझ में आ रही नहीं आ रही आपको? अरे नबी क्या है पहले पढ़ो उनके बारे में, तुम पहले अकीदा पैदा करो नबी के बारे में। ऐसा नहीं कि नबी हमारे आए, मक्के में पैदा हुए, मदीने में चले गए, ये करे खाली वो करे, ऐसा नहीं है। पूरी सीरत पढ़ो, मोहब्बत पैदा हो जाएगी, आपको दिल लग जाएगा आपको मोहम्मद नबी से, और खुद ब खुद आप दाढ़ी रखने को तैयार हो जाएंगे, आप टोपी लगाने को तैयार हो जाएंगे, आप लिबास सुन्नत का लिबास पहनने के लिए तैयार हो जाएंगे। आप क्यों? नबी से वो इश्क आपका पैदा हो जाएगा। अल इल्मु हयातुल इस्लाम, इस्लाम की अगर जिंदगी है तो वो इल्म है। क्या है? इस्लाम की जिंदगी क्या है? इल्म है। 10 मिनट बाकी है, इंशाल्लाह मैं खत्म की तरफ आ। तवज्जो करें। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक मौजिज़ा है तो बताएं। ये हजरत जाबिर फरमाते हैं एक काफिर आया। कौन आया? एक काफिर आया हुजूर के पास, आके बोला ऐ मोहम्मद, अगर तुम कोई मौजिज़ा बताओ, कोई मिराकिल बताओ तो मैं मुसलमान होने तैयार हूं। हुजूर ने पूछा क्या चाहता है, क्या मौजिज़ा चाहता है? देखो मौजिज़ा भी सामने वाले के मर्जी पर, अपनी मर्जी पर नहीं, इसकी तू क्या चाहता है वो बोल, मैं जो करना है वो तो अल्लाह मुझे देगा, लेकिन तू क्या चाहता है बोल। तो सामने वाले काफिर ने कहा ऐ मोहम्मद, ये जो झाड़ आपका दिख रहा है सामने, वो झाड़ को अगर तुम बुलाओ और झाड़ अगर ये आ जाए तो मान लोगे तुम अल्लाह के नबी। सरकार फरमाते हैं मुझे बोलने की जरूरत नहीं है, तू जाके बोल, इन्ना नबिया दाआका, नबी ने तुझे बुलाया है, जाके बोल, मेरा नाम बोल, मोहम्मद ने तुझे बुलाया है, झाड़ को जाके बोल। अब आप बताइए वो काफिर झाड़ को जाके बोलता है ऐ झाड़, या शजर, इन्ना नबिया दाआक, नबी तुझे बुला रहे हैं। ये सुना, झाड़ जो है बराबर अपने पिंडलियों के साथ, अपने जड़ के साथ निकलकर सीधा हुजूर की बारगाह में आ गया। ये मौजिज़ा देखा, कलीमा पढ़ के मुसलमान हो गया। जेसस मिराकिल, हाउ मेनी मिराकिल जेसस? कितने हैं? ज्यादा से ज्यादा 4-5 नहीं है यार। अगर मोहम्मद या नबी की सीरत पढ़ेंगे आप जो है ना कुर्बान कर देंगे अपनी जान को सरकार के ऊपर। आज उम्मत को जरूरत है, उलमा किराम का फरीजा है, अमल तो करेंगे इंशाअल्लाह हम, वो तो हमको जरूरी है। ऐसा मत समझना कि मौलाना अमल के बारे में नहीं बोले, अरे हम तो अमल करते भी है, कराते भी है। मकसद वो नहीं है, पहले तुम नबी की मोहब्बत पैदा करने के लिए, नबी के जो शान है, नबी की जो अजमत है, पहले वो लोगों में डालो, तब कहीं जाकर लोग गैरों के पास जाना बंद कर देंगे इंशाअल्लाह। और जितने वाकयात में बोला ना, अक्सर वाकयात बुखारी शरीफ के अंदर, मुस्लिम शरीफ में है जी, किताबुल मौजिज़ात में है, बाकायदा एक चैप्टर बनाया इमाम बुखारी ने। क्या करेंगे आप उसका? इतना ही नहीं, काफिर आए मक्के के, अबू जहल आया, अबू जहल मक्के के बड़े बड़े काफिर आए, आके बोले मोहम्मद इन कुंता नबियन अरीना, ऐ मोहम्मद अगर तुम जो है नबी हो, अरीना आयतन, कोई निशानी बताओ। तो मोहम्मद या अरबी ने पूछा क्या बताऊं? अब अबू जहल बोला यहाँ का मसला रहा तो कुछ इधर उधर कर देंगे नो, जरा ऐसी बात बताओ जो यहाँ की ना हो, ऊपर की हो। तो फरमाया अगर तुम नबी है, चांद को टुकड़े करके बताओ। चांद को करा आज तक कोई? आदम करे, नूह करे, ईसा करे, मूसा करे, अरे करे यार कोई पैगंबर नहीं। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जोश में आ गया, कहा कि अच्छा अगर चांद को 2 टुकड़े करके बताओ तो ईमान लाएगा? बोला हाँ मान लूंगा। सरकार ने एक पहाड़ पर, आज वो पहाड़ कहाँ है आप देखेंगे, जितने लोग उम्रे हुए अल्हम्दुलिल्लाह वो लोग देखे होंगे, बाजू पहाड़ है, समझे, मतलब मक्कातुल मुकर्रमा में जहाँ हुजूर का मकान था, मकान के सामने पहाड़ है, उस पहाड़ के ऊपर सरकार दो आलम बुलंद चढ़ते हैं, उसके बाद इशारा करते हैं सूरज को अपनी उंगली से, सीधे उंगली से इशारा करते हैं। जैसे इशारा किया चांद 2 टुकड़े होकर, एक ये पहाड़ पे गिरा, एक वो पहाड़ पे गिरा। काफिरों को समझ में नहीं आया ये कैसे हो सकता है, चांद कैसे टुकड़ा हुआ, आंखा मल लिए, ऐसा आंखा इधर उधर मल लिए, देखिए ये कैसे हो सकता है, क्या शायद ये कोई जादू होगा?
ابو جہل بولا شاید یہ کوئی جادو ہوگا. اچھا وہ جادو محمد کا ہمارے اوپر ہو گیا ہوگا. ایک کام کریں گے, دور سے جو لوگ آتے ہیں نا مسافر, جو باہر جگہ سفر کرنے کے لیے, بزنس کرنے کے لیے, وہ لوگوں سے پوچھیں گے کیا انہوں نے بھی یہ دیکھا. تو اب جب دور دور سے قافلے آتے, ابو جہل جاتا, کیا تم دیکھے تھے کہ اس وقت چاند کے ٹکڑے ہوا تھا؟ وہ لوگ کہتے ہاں ہم دیکھے کہ اس وقت رات میں ہم بیٹھے ہوئے تھے, دیکھا تو اوپر چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے. محمد کا معجزہ کیا ہے؟ اب کافروں کے پلے نہیں پڑ رہا ہے. دوستو کیسے پیغمبر ہیں ہمارے؟ چاند کے ٹکڑے کرنے والے. چاند کو آج ہمارا انڈیا اوپر چاند پہ میزائل چھوڑا تو کالرا اچھل رہا ہے, کالرا. ہم میزائل چھوڑا سکسس, وی آر سکسس. ارے وہ ہم نے اللہ تبارک و تعالی نبی سے جس چاند پر تو جانے کی کوشش کر رہا ہے, اس چاند کے سرکار کے انگلی سے ٹکڑے کر کے بتا دیا. یہ واقعہ بخاری میں ہے. اس میں ہے, انکار کرنے کی گنجائش نہیں ہے. صحیح غلط ضعیف بولنے کا چانس بھی نہیں ہے. سوچ لو آپ بیٹھ کے سرکار دو عالم کیسے ہیں, کون ہے ہمارے آقا. دوستو میں آپ سے گزارش کر رہا ہوں, یہ مت سمجھ لینا کہ رات میں ہم لوگ جلسہ منائے تھے, وہ بڑے زوردار جلسہ ہوا, صبح اٹھنے کے بعد نماز غائب, روزے غائب, رمضان آیا تو روزے غائب, فائدہ کچھ نہیں آپ کے جلسے منائے. تو میں آپ سے گزارش کر رہا ہوں ادباً, الحمدللہ آج میرے بیان کا صرف ایک ہی ایک خلاصہ ہے, وہ ہے کہ العلم حیات الاسلام. علم ہی اسلام کی زندگی ہے. اگر اسلام کو زندہ رکھنا ہے علم سچا لو, اگر اسلام کو مار دینا ہے تو علم مت لو. پڑھیں گے انشاءاللہ نہیں؟ ارے پیچھے والے گروپ میں ڈاؤن لوڈ کرو کتابیں, تیلگو میں ڈاؤن لوڈ کرو, انگلش میں ڈاؤن لوڈ کرو, کتابیں آپ کو مل جائیں گے فری میں. آپ کو پیسہ خرچہ کرنے کی ضرورت نہیں, جا کے اردو کتاب جا کے پڑھنے کی ضرورت نہیں. حضور کے بارے میں پڑھو, کیا ہے ہمارے آقا, اللہ نے ان کو کتنے بڑے کمالات دیا ہے. سمجھے, آج غیر لوگ میراکل مشنری بنا کر غلط باتیں جو حضرت عیسیٰ سے نہیں ہے وہ باتیں بھی بنا کر لوگوں کے سامنے پیش کر رہے ہیں. ہمارے مسلمان عورتیں وہاں جائیں, ہمارے لیے شرم کے لیے ڈوبنے کی ضرورت ہے, ڈوب کے مرنے کی ضرورت ہے. اور ہم لوگ مسلمان ہو کر ہمارے نبی کے اتنے ہزاروں معجزے ہم کو بیان کرنے کی فرصت نہیں ہے. انشاءاللہ تعالی ہم مطالعہ کریں گے اور انشاءاللہ سرکار کی سنتوں پر کے عمل کریں گے. میں دعا کرتا ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ سے, اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اور ہم کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرما. واسطہ تیرے حبیب پاک صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلق محمد علیہ وسلم. ایک ضروری اعلان ہے.